بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کا کیا حکم ہے؟ غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا شرعاً جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی حدیث ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو کہ غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ صرف ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جس میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھائی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی فقہاء کے علماء کے اقوال ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے جو پڑھائی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ نجاشی کی صرف خصوصیت تھی، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا، یہ صرف ان کے لیے یہ خاص تھا۔ یہ عمل جو تھا نا، یہ نماز جنازے جو غائبانہ طور پر پڑھی گئی ہے نجاشی کی، تو یہ صرف ان کے ساتھ خاص تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ یا تو ایک قول یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے نجاشی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معزاتی طور پر سامنے جو ہے نا ان کے نماز جنازہ رکھا گیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اور جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ طور پر نماز پڑھی ہے، تو وہ غائبانہ نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معزاتی طور پر جو نا میت رکھی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جنازہ پڑھائی۔ اور جب غائبانہ طور پر یہ جو نماز پڑھی گئی تھی، یہ تو پھر غائبانہ ہوئی نہیں، کیونکہ معزاتی طور پر ان کے سامنے میت کو رکھ دیا گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ تو یہ دو اقوالات ہیں، یا تو ان کی خصوصیت ہے، یا پھر جو ہے نا اس کا ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معزاتی طور پر میت کو رکھ دیا گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو یہ دو اقوالات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعد میں کسی حدیث سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے یا پڑھائی گئی ہے۔ اگر یہ عمل ہوتا، اگر یہ عمل سنت ہوتا، تو صحابہ کرام، انبیاء کرام کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا، کوئی ایسی حدیث ضرور ہوتی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا کہ غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسلام پھیلنے کے بعد مسلمان جو ہے وہ کہیں ملکوں میں، کہیں شہروں میں، کہیں دیہاتوں میں جو ہے اسلام پھیلا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر صرف مدینہ میں ہی جو ہے نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، اگر یہ جائز ہوتا، تو کہیں ملکوں میں، کہیں جگہوں پر، کہیں دیہاتوں میں جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا، وہاں پر غائبانہ طور پر نبی علیہ السلام کی جو ہے نماز جنازہ پڑھی جاتی، حالانکہ ایسا کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ جائز ہوتا تو ضرور ہوتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اگر یہ جائز ہوتا تو ان کی بھی جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھتے، لیکن ایسا کوئی عمل ہمیں ملا نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غائبانہ طور پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔